اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے اسماعیل دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے شیخ دادا گھر پر ہیں کیا؟ باسم سلطان کہتی ہیں ہاں گھر پر ہیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ اسماعیل کہتا ہے میں انہی کو جا کر بتاتا ہوں۔ والدہ سلطان کہتی ہیں رکو، ہمیں بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسماعیل کہتا ہے جاندار اغلوں نے زاہدہ خاتون کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر باسم سلطان کے ہاتھوں سے دودھ گر جاتا ہے۔ پھر والدہ سلطان اور باسم سلطان رونے لگتی ہیں۔ اسی دوران تابتے کیمرے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ باسم سلطان روتے ہوئے کہتی ہیں زاہدہ۔ تابتے کیمرے سب کچھ سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں جاندار اغلو جیل میں ہوتا ہے۔ اسی دوران قاسم وہاں پہ آتا ہے اور کہتا ہے تایا جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ جاندار اغلو کہتا ہے اس درگاہ کا ہر پتھر ہمارے سر پر ہے۔ قاسم کہتا ہے مقدر کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جاندار اغلو کہتا ہے ہو سکتا ہے ہماری مقدر کی تاریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں، جادو ہے، یہ کالا جادو ہے۔ قاسم کہتا ہے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ جاندار اغلو کہتا ہے بہت پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس ناگن کو میری حویلی میں خاص مقصد سے بھیجا گیا تھا۔ اپنے شیخ ہونے کی وجہ سے اسے اتنا پاک مت سمجھو۔ مجھے اس ناگن کا گلا گھونٹنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ شیطانی طاقتوں سے ہماری حکومت کو ہلانا چاہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یونس اتنا عقل مند ہے کہ وہ سلطان کا دانشمند بن سکتا ہے، مگر انہیں اس مقام کو چھوڑنے پر راضی کیا گیا۔ جادو نہیں تو کیا ہے یہ؟ اس کے بعد وہ ایک چابی نکالتا ہے اور قاسم کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے یہ چابی لے لو، یہ میری دولت کی چابی ہے۔ قاسم کہتا ہے میں کیسے لے سکتا ہوں؟ جاندار اغلو کہتا ہے اس ناگن نے ہمیں کوئی بیٹا دیا تھا کیا؟ اور شاہین کے نام میری میراث کیسے ہو سکتی ہے؟ تم میرے بھتیجے ہو، لے لو۔ یہ دیکھ کر قاسم سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ یہاں یونس لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران تابتے کیمرے وہاں پر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارا کام آسان ہو یونس۔ یونس کہتے ہیں کٹی ہوئی لکڑیاں ختم ہو گئی تھی، اسی لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہوں۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں ہاں اسی طرح کاٹتے رہو تاکہ ہمارے چولہے جلتے رہیں۔ یونس کہتے ہیں جو آپ کا حکم۔ اس کے بعد تابتے کیمرے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تابتے کیمرے زاہدہ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران قاسم وہاں پر آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں اداس نہ ہو قاسم، جو ہونا تھا ہو چکا، اب اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قاسم کہتا ہے ایک زندان میں ہے اور ایک قبر میں۔ میں سوچتا ہوں تو کہتا ہوں کہ کاش اے قاسم آفندی تم نے اپنے رشتہ دار کو شیخ کا دشمن کیسے ہونے دیا؟ تابتے کیمرے کہتے ہیں ہمیں دشمن سمجھنے والے حق یار ہو، وہ اپنی دنیا میں خوش رہیں۔ قاسم کہتا ہے انہیں دوپہر کی نماز کے بعد دفنا دیا جائے گا۔ تابتے کیمرے کہتے ہیں رحمت ہو۔ قاسم جانے والا ہوتا ہے تو تابتے کیمرے کہتے ہیں آج کے بعد درگاہ آنے والوں کی خدمت یونس آفندی کریں گے۔ قاسم کہتا ہے کیا آپ کو کوئی قصور نظر آیا ہے شیخ؟ تابتے کیمرے کہتے ہیں تمہارے شیخ کی آنکھیں ہر چیز دیکھنے کے قابل نہیں رہیں، اور اگر دیکھ بھی لیں تو قصور دیکھنے والے کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ یہاں یونس لکڑیاں کاٹنے جنگل پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بڑی لکڑیاں اٹھا کر انہیں کاٹنے لگتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی زبان پر ہو کا ذکر جاری ہوتا ہے۔ یہاں قاسم بہت غصے میں ہوتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چابی نکالتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے۔ اسے جاندار اغلو کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں جب جاندار اغلو اسے منصب اور عہدے کی لالچ دے رہا ہوتا ہے۔ یہاں یونس لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اچانک انہیں ایک بکری کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آگے جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بکری زخمی حالت میں ایک جگہ پہ پھنسی ہوتی ہے۔ پھر یونس اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لاتے ہیں اور اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ یونس اس بکری کو درگاہ لاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور اسماعیل ہر وقت اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ ایک دن پھر سے وہ لکڑیاں کاٹنے جنگل آتے ہیں۔ اس بار اسماعیل بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے اور بکری کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے۔ یونس لکڑیاں کاٹ کر تھک جاتے ہیں تو ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر انہیں نیند آ جاتی ہے۔ خواب میں وہ 4 تابوت دیکھتے ہیں۔ جب وہ پہلا تابوت کھولتے ہیں تو ان کے اندر حضرت ابوبکر ہوتے ہیں۔ پھر وہ دوسرا تابوت کھولتے ہیں تو ان کے اندر حضرت عمر ہوتے ہیں۔ جب وہ تیسرا تابوت کھولتے ہیں تو ان کے اندر حضرت عثمان ہوتے ہیں، اور آخری تابوت میں انہیں حضرت علی نظر آتے ہیں۔ وہ سب کو سلام کرتے ہیں اور بہت خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد انہیں تابتے کیمرے کی باتیں یاد آتی ہیں جس میں تابتے کیمرے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے ہماری استقامت اور نیت حضرت علی کی طرح ہونی چاہیے تاکہ ہم ان کی راہ پر چل سکیں۔ چونکہ ہم سب محبان علی ہیں
हमारी राह भी उन्हीं तक होनी चाहिए। हज़रत अली की तरफ जो रास्ता न ले जाए वो किसी बंद गली की मानंद है। हमारी राह वो हो जो हज़रत अली तक ले जाए। इसी दौरान इस्माइल वहाँ पर आ जाता है। उसके हाथ में बकरी भी होती है। फिर वो कुछ बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। बासिम सुल्तान कहीं जा रही होती हैं तो कासिम उनके पास आता है और कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये हलाल दायरे में भी है और सुन्नत भी है। अगर ऐसा ना होता तो क्या हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी फरमाते और दूसरों को भी तरगीब देते? बासिम सुल्तान कहती हैं, मैं आपको बड़ा भाई समझती हूँ। ये सुनकर कासिम उन्हें इशारा करता है कि आप चले जाएं। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और कासिम बहुत गमगीन नज़र आ रहा होता है। इसके बाद वो अपने कमरे में आता है और कुछ सोचने लगता है। उसे ताप्ते कैमरे की बातें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था कि दरगाह की ज़िम्मेदारियाँ यूनिस संभालेंगे। इसके बाद वो अपना सारा सामान उठाकर बाहर आते हैं। बाहर बैठे दरवेश उन्हें इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। कासिम उनसे कहता है, अपना हक हलाल कीजिए। अगर मेरा आप पर कोई हक हो तो वो भी हलाल हो। वो जाने की वजह पूछने की कोशिश करते हैं लेकिन कासिम वहाँ से चला जाता है। आदम ताप्ते कैमरे के पास आकर कहता है, कासिम अफंदी दरगाह छोड़कर चले गए। ताप्ते कैमरे कहते हैं, हम इस छत के मालिक नहीं हैं, सिर्फ साहिबान हैं आदम अफंदी। आने वाला खुशी से आए और जाने वाला खुशी से जाए। आने वाले के लिए बिस्तर हाजिर और जाने वाले के लिए रास्ता है। यहाँ यूनिस लकड़ियाँ काट कर वापस हो रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि कासिम अपना सारा सामान लिए वहाँ से जा रहे होते हैं। यूनिस देखकर हैरान हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।